اسرائیل اور مصر کی جانب سے غزہ کے متاثرین تک امداد پہنچانے پر اتفاق۔ یہودی کمیونٹی کا جنگ بندی کے لیے امریکی کانگریس کی عمارت کے اندر احتجاج۔ اور برطانوی وزیر اعظم کا یکجہتی کے اظہار کے لیے اسرائیل کا دورہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کی درخواست کے بعد غزہ کی ناکہ بندی میں نرمی کر رہا ہے اور وہ مصر سے غزہ میں داخل ہونے والی امداد کو نہیں روکے گا، جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سرحدی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ کچھ امداد غزہ کے متاثرین تک پہنچ سکے۔ اسی دوران سڑکوں کی مرمت کے لیے مشینری مصر سے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں بھیجی گئی ہے تاکہ امداد کی ترسیل کی تیاری کی جا سکے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سینکڑوں یہودیوں نے بدھ کے روز واشنگٹن میں ایک ریلی نکالی اور بائیڈن انتظامیہ اور کانگریس پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ تقریباً 200 مظاہرین نے، جن میں سے بہت سے افراد جوئش وائس فار پیس نامی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، امریکی کانگریس کی ایک عمارت کینن ہاؤس میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ نعرے لگائے۔ انہوں نے سیاہ ٹی شرٹس پہن رکھی تھیں جن پر پیغامات درج تھے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اب جنگ بندی کرو۔ یو ایس کیپٹل پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے افسران نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے جنہوں نے منتشر ہونے کے احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کیا تھا۔ تقریباً 500 دیگر مظاہرین نے کیپٹل ہل کے قریب ایک اہم سڑک کو بلاک کر دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک 2 روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور صدر سے ملاقات کی ہے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد بحران سے پیدا ہونے والی صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنا ہے۔ سنک نے مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہونے سے قبل کہا تھا کہ منگل کو غزہ کے الاہلی ہسپتال میں ہونے والا دھماکہ عالمی رہنماؤں کے لیے متحد ہونے اور لڑائی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر نے بدھ کے روز مسلمان ملکوں سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی تازہ ترین جنگ 11ویں دن میں بھی جاری ہے۔ امت اسلامی و مردم جهان انتظار دارن هر چه سریعتر۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی عوام اور دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز چاہتی ہیں کہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات فوری طور پر منقطع کیے جائیں، اس کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے اور اس کے سفارت خانے بند کر دیے جائیں۔ ایران نے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے کے رد عمل میں بدھ کو 1 روز کے سوگ کا اعلان کیا تھا۔ یورپی یونین کے وزرائے داخلہ نے جمعرات کو جرمنی کے دارالحکومت برلن میں یہودی عبادت گاہ پر حملے اور بیلجیم اور فرانس میں مشتبہ انتہا پسندوں کی ہلاکتوں کے بعد یورپ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ایک میٹنگ میں سویڈن نے جرمنی، بیلجیم اور فرانس سمیت 8 ملکوں کی اس معاملے پر توجہ مرکوز کرائی کہ ان واقعات سے کیسے نمٹا جائے۔ سویڈن کے حکام یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیر کو برسلز میں میچ سے قبل تیونس کے ایک شخص کا فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کرنے کے پیچھے کیا محرک تھا۔ فرانس کے ہوابازی کے محکمے ڈی جی اے سی نے کہا کہ بدھ کے روز ملک میں 8 ہوائی اڈوں کو سیکیورٹی الرٹ کا سامنا کرنا پڑا اور کئی ایک کو چیک کرنے کے لیے خالی کرا لیا گیا، جبکہ سیاحوں میں مقبول پیرس کے مضافات میں ورسائی کا محل 5 دنوں میں تیسری مرتبہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دوبارہ بند کرنا پڑا ہے۔ 13 اکتوبر کو ایک مشتبہ شخص کے حملے میں ایک اسکول ٹیچر کے قتل کے بعد سے فرانس ہائی الرٹ پر ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پیونگ یانگ کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران جمعرات کو شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے۔ خبر سائے اداروں نے بتایا ہے کہ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس سے قبل جمعرات کو لاوروف نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان موجود گہرے تعاون کو سراہا۔ چند روز قبل امریکہ نے کہا تھا کہ شمالی کوریا نے روس کو اسلحے کی ایک کھیپ منتقل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔